الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. دوستو، آج کا یہ جو جلسہ عظمت اولیاء و سیرت اولیاء و تذکر اولیاء کے ضمن پیر طریقت حامل شریعت جلسہ منعقد کیا گیا. منتظمین جلسہ کو میں دل کے گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ، انہوں نے یہ جو جلسے کا اہتمام کیا ہے، لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانے کی غرض سے علماء کو دعوت دی، مشائخین کو دعوت دی، لوگوں کی عقیدے اور اعمال کی اصلاح کے لیے یہ عظیم جلسہ انہوں نے منعقد کیا. واقعتاً یہ قابل ستائش، قابل تعریف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. انشاءاللہ العزیز، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کے تحت اولیاء کی عظمت و مقام و مرتبے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مختصر وقت میں دلائل کے ساتھ قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد عقیدہ بھی محفوظ و پختہ ہو جائے گا اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس آیت میں
یہ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لاتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے۔ نیک عمل کے اندر مراتب ہیں، اخلاص کی بنیاد پر ان کے مراتب و مقامات بلند ہوتے ہیں، اور نسبت کی بنیاد پر اور مقام و مرتبے اور بلند ہوتے ہیں۔ نسبت بادفع رحمت اللہ علیہ کو جو بڑی نسبت ہے، وہ سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ آپ سادات ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سادات ہیں۔ سادات کا جو مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ بہت بلند ہے۔ راست انہیں جو فیض ملتا ہے، انہیں جو فیض ملتا ہے راست رسول پاک علیہ السلام سے راست فیض ملتا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راست فیض ملتا ہے۔ سادات کرام، سید بادفع رحمت اللہ علیہ، یہ سب سے بڑی نسبت۔ اب انہوں نے اپنی جو زندگی بتائی، گزاری، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے رہا۔ ان کا چلنا، ان کا بولنا، ان کا کھانا، ان کا آرام کرنا، ان کا عبادت کرنا، ان کا کسی سے ملاقات کرنا، سب اللہ کے لیے رہا۔ اللہ کے لیے جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ان کا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات ان کے لیے ایسے ہو جاتی ہے۔ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے۔ اور بعد وفات ان کا جو مسکن، آرام گاہ جو ہوتی ہے، وہ دعاؤں کی مقبولیت کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ عام لوگوں کے دعاؤں اور مسلمانوں کی دعاؤں کا ٹھکانہ اور مرکز بن جاتی ہے۔ اولیاء کا بہت بلند و بالا مقام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ نسبت جو ہوتی ہے بڑی اہم نسبت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نسل سے ہوتے ہیں اس کی جو اہمیت ہے، سادات کی جو اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورہ کہف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر، اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ تمہارا علم الگ ہے، میرا علم الگ ہے، تمہارا علم الگ، میرا علم الگ۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر رہے، میں آپ کی معیت میں رہوں گا، آپ کی صحبت میں رہوں گا، اور میں علم حاصل کرتا رہوں گا۔ تو 3 واقعات ہوئے اس کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں رہے، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ 3 واقعات۔ ایک، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان جوانی کی عمر کو ابھی پہنچے ہی تھے، ایک بچہ پہنچا ہی تھا کہ اسے پکڑا اور پکڑ کر مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں جو کروں تم کچھ نہیں بولنا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ پھر آگے بڑے، پہلا واقعہ یہ ہوا کہ کشتی کو آپ نے سراغ ڈال دیا۔ وہ کشتی والے بیچارے بغیر پیسوں کے انہیں سوار کیا تھا، وہاں بھی اعتراض کیا۔
اچھی خاصی کشتی، غریب لوگوں کی کشتی، یتیموں کی کشتی، آپ نے اس کو سراغ ڈال دیا۔ تیسرا ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ جس بستی سے گزر رہے تھے، اصل مدعا مقصود یہ ہے، جس بستی سے آپ گزر رہے تھے اس بستی والوں سے آپ نے پانی مانگا، کھانا مانگا، تو بستی والوں نے انکار کر دیا۔ بستی والوں نے انکار کر دیا۔ اب انکار کرنا تھا کہ تھوڑا آگے بڑھ گئے، بھوک کی شدت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، دیوار گرنے کے قریب ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً اس کو اٹھانا شروع کر دیا، فوراً اٹھانا شروع کر دیا، تعمیر کرنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اعتراض کرنے لگ گئے، اے خضر کیا کر رہے ہو؟ ان بستی والوں سے ہم نے پانی مانگا، کھانا مانگا، لیکن وہ نہیں دیا ہمیں، انہوں نے ہمیں نہیں دیا، نہ کھلایا۔ ان سے ہم معاوضہ لے لیتے، اجرت لے لیتے، جو دیوار اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارا معاملہ الگ، میرا معاملہ الگ، اپنی یہاں سے چلے جانا۔ واقعہ طویل ہے، اصل یہ مدعا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ أَبَوَاهُ، اب سن لیجیے آپ، وہ جو دیوار ہے، اب حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے، بتاؤ تو صحیح یہ معاملات کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ کشتی کا جو معاملہ ہے، کشتی کو میں نے اس لیے سراغ ڈالا، یہ یتیموں کی، غریبوں کی کشتی ہے، سامنے ایک ظالم بادشاہ ہے، اچھی کشتیاں اگر وہ دیکھتا ہے، اچھی کشتیاں اگر دیکھتا ہے تو اسے چھین لیتا ہے، ظلم کرتے ہوئے چھین لیتا ہے۔ اس کے اندر میں نے سوراخ کر دیا ہے، دار بنا دیا تاکہ ان کی کشتی محفوظ رہے۔ پھر دوسرا جو واقعہ ہے، جس بچے کو ابھی جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے، ابھی جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے، میں نے اس کو اس لیے مارا کہ حسین بچہ جب بالغ ہونے والا، بالغ ہو جائے گا تو اس کے ماں باپ مومن ہیں، مومن ہیں، اگر یہ حیات رہتا، یہ زندہ رہتا تو اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کافر ہو جاتے تھے، اس کے ماں باپ کافر ہو جاتے، اس لیے میں نے اس کو یہیں پر ختم کر دیا۔ تیسرا جو دیوار اٹھانے لگ گئے، اصل مقصود وہ ہے فَكَانَ أَبْوَاهُمَا صَالِحًا۔ تو اب وہاں پر بات یہ ہے کہ دیوار اٹھانے لگے۔ دیوار کیوں اٹھایا؟ دیوار اس لیے اٹھایا کہ ان کے 7 پشت پہلے ان کے دادا ایک یعنی والد 7 پشت پہلے نیک تھے، ولی تھے، نیک تھے، ولی تھے۔ انہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا ایک خزانہ ہے، میرا خزانہ میرے بچوں تک پہنچا دینا، میرے بچوں تک پہنچا دینا۔ وہ جو خزانہ ہے اس دیوار کے نیچے ہے، وہ دیوار کے نیچے تھا، تو دیوار گرنے کے قریب تھی، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ لے لیتے، اٹھا لیتے۔ اب یہاں غور طرف بات یہ ہے، پچھلی امت کے ایک ولی نے دعا کر لی، کیا دعا کر لی؟ اے اللہ یہ میرے اولاد کو یہ جو خزانہ ہے، روپیوں کا جو خزانہ ہے، موتی جواہرات کا جو خزانہ ہے، ان تک پہنچا دینا۔ دعا مانگی، کون ہے؟ ایک اللہ کے ولی ہے، دعا مانگ رہے ہیں تو 7 پشتیں بیت رہی ہے، اس خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کس کے ذریعے حفاظت ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے وہ خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے، اس خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ذرا آپ سوچ لو، سن لو، دماغ میں لے آؤ، میرے آقا نبیوں کے سردار، میرے آقا نبیوں کے سردار، ان کی نسل، ان کی اولاد، امام حسن، امام حسین، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت علی مرتضیٰ داماد محترم، جو ان کی نسل چلتے آ رہی ہے، وہ دعائیں اپنی نسل کے لیے دعائیں مانگی۔ کیا دعائیں مانگی؟ اے اللہ پروردگار عالم، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر،
7 پشتوں میں قبول ہو رہی ہے۔ میرے نبیوں کے سردار اگر اپنی اولاد و نسل کے لیے، حسنین کریمین کی نسل کے لیے دعا مانگے تو وہ دعا کیسے قبول نہیں ہے؟ وہی سید ہے، سید بادبا رحمت اللہ علیہ، ان کی جو سرداری چل رہی ہے وہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ علی مرتضیٰ کی دعا ہے، امام حسن کی دعا ہے، امام حسین کی دعا ہے، میرے آقا کی دعا ہے۔ ان کا فیض آج بٹ رہا ہے، دنیا سے گئے ہیں تب بھی بٹ رہا فیض آج بھی ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی ہے سادات کی۔ سید احمد بادپا رحمت اللہ علیہ، ماشاءاللہ آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اولیاء کے دربار میں جائیں تو اصل مغز لینا چاہیے۔ مغز کیا ہے کیا، وہ آپ کو اختصار کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں بعض تو یہ فکر دیتے ہیں کہ مر گئے، اب ختم ہو گئے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ بولتے نہ سنتے، نہ دیکھتے، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی۔ نعوذ باللہ یہاں تک اولیاء تک محدود نہیں رکھتے بلکہ ان کی فکر انبیاء تک جاتی ہے۔ بعض اعتراض کرنے والے، اختلاف کرنے والے اور اس طرح کی بکواس کرنے والے وہاں تک پہنچتے ہیں، اتنے دور تک پہنچتے ہیں۔ ان کو بھی میں بخاری شریف کی حدیث سنانا چاہتا ہوں، ہر ایک تو سن لیجیے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مر گئے، جو کہتے ہیں نا مر گئے، بول بھی نہیں سکتے، حرکت کر نہیں سکتے، اب ان کا ذکر کر کے فائدہ کیا ہے، اس طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ مومن مسلمان، صالح مسلمان انتقال کر جاتا ہے، نیک شخص بھی انتقال کر جاتا ہے، لوگ اس کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں غسل دینے کے لیے، کفنانے کے لیے، نماز جنازہ کے لیے آتے ہیں۔ اب چونکہ وہ انتقال کر گیا، مر گیا ہے، نہ جسم حرکت کرتا، نہ زبان چلتی، نہ سانسیں جاری ہوتی ہیں، بلکہ ساکت و صامت بن جاتا ہے، ساکت و صامت ہو جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب نہ سننے کے قابل ہے، نہ دیکھنے کے قابل ہے، نہ بولنے کے قابل، وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ بظاہر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اب آؤ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی زبان ہی سنیں۔ بخاری شریف کی حدیث کتاب الصلاۃ باب الجنائز کے اندر ہے، جب کوئی نیک شخص انتقال کر جاتا ہے، گھر میں جنازہ ہے، تو جنازے کی کیفیت کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ ان کانت صالحتن، ان کانت الجنازۃ صالحتن، اگر وہ جنازہ نیک ہوتا ہے تو کیا کہتا یہ ہے کہ اجلونی قدمونی، آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرا ہوا ہمیں تو دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اگر نیک ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، ولی ہو، تو یہ کہتا ہے اجلونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ خاص ہر وہ شخص کے ساتھ جو نیک ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے ذرا مجھے جلدی لے چلو۔ کیوں کہتا ہے؟ ارے جس گھر میں رہا، 50 برس گھر میں رہا، 40 برس گھر میں رہا، نہیں معلوم کتنے برس گھر میں رہا، اس گھر سے جدا ہو رہا ہے، تو اب کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو۔ اب اسے نہ ماں باپ یاد آتے، نہ رشتہ دار یاد آتے، نہ رشتہ دار کا کوئی پرواہ ہوتی ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے چلو مجھے
جلدی لے چلو. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اے میرے بھائیوں تو بتاؤ تو صحیح, مر گیا تو پھر کیسے بول رہا ہے, زبان کیسے کھل رہی ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے آقا فرما رہے ہیں روح نکل گئی مگر بول کیا رہا ہے, ہتھیونی اچھیونی, مجھے لے چلو. کیا بات ہے, معاملہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ جس گھر میں رہا اب اس گھر سے لطف باقی نہیں رہی. ارے ایک شخص بازار گیا, کام کر کے آیا, تھکا ہوا ہے, تو اسے راحت اپنے گھر میں ملتی ہے, اپنے رشتے داروں میں ملتی ہے, اپنے احباب میں ملتی ہے, بچوں میں ملتی ہے. اس گھر کو کہہ رہا ہے اب مجھے گھر یہ تنگ ہو چکا ہے, یہ گھر چھوڑ دے دو, مجھے ذرا جلدی لے چلو. کیا بات ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے, ذرا جلدی لے چلو, جلدی لے چلو. ثواب تو تم نے دیا ہے, نکالا تو تم نے ہے, نہلایا تو تم نے ہے, دفنایا تو تم نے ہے, چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. یہ مقام تنگ ہو چکا ہے, یہ گلیاں تنگ ہو چکی ہے. تمہاری محبت اپنی جگہ, اے والدہ محبت تیری میرے دل میں ہے, اے والد تیری محبت میرے دل میں ہے, اے بیٹو تیری محبت دل میں ہے, لیکن وہاں نظارے مصطفیٰ ہونے والا ہے. قدمونی قدمونی, ذرا جلدی لے چلو, جلدی لے چلو. کون کہہ رہا ہے؟ مرا ہوا ایک مردہ کہہ رہا ہے, نیک ہے تو کہہ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, آپ بولیں گے مولانا اپنے طور پہ بولے, میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. اٹھائیے بخاری شریف کتاب الصلاۃ جلد اول باب الجنائز, اٹھا کر دیکھیے آپ. ایک جگہ امام بخاری نہیں لائے, کئی جگہ لائے, کئی جگہ کئی مقامات پر لائے. مردہ بول رہا ہے, ہم کو سنائی نہیں دیتا, دکھائی نہیں دیتا, اس کو بتایا جاتا ہے, دیکھ تیرے لیے انتظام سارا کچھ ہے, جنت کا انتظام تیرا سرے لیے ہے. اب مر گئے بولتے ہیں, اللہ کیا بولتا سن لو, اللہ کیا بولتا, بخاری کیا کہتی, ترمذی کیا کہتی, مسلم شریف کیا ہے. آپ سوالات جوابات کے بارے میں ہزارہ مرتبہ سن چکے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ بتا دیا جاتا, بتانے کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے ما تقل ھذا الرجل, یہ ذات گرامی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا, یہ ذات گرامی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. تو وہ جواب دے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جواب دے گا. اب مر گیا, ہڈیاں وڈیاں اپنے کو نظر آتے, مگر وہاں کیا ہوتا, بخاری شریف مسلم شریف کیا ہوتا ہے سمجھیے. محمد الرسول اللہ, جس نبی پر وہ ایمان لے آیا, چہرے مصطفیٰ دیکھ لیا, چہرے مصطفیٰ دیکھنے کے بعد تصدیق کر لی, تصدیق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْبِسُوا لِبَاسَ الْجَنَّةِ وَافْتَرِشُوا فِرَاشَ الْجَنَّةِ. اب اس کے لیے بچھونا جنت کا بچھونا ہو, لباس جنت کا ہو. جب مرا ہے, ہڈیاں پوسیدہ ہے, تو جنت کا لباس کیوں پہنایا جائے گا, جنت کا بچھونا کیوں بچھایا جائے گا, جنت کا لباس پہنایا جانا, جنت کا بچھونا بچھایا جانا گویا وہ زندہ ہے, حیات ہے, حیات ہے. وَالْبِسُوا لِبَاسَ الْجَنَّةِ وَافْتَرِشُوا فِرَاشَ الْجَنَّةِ, جنت کا بچھونا بچھایا جائے, جنت کا بچھونا بچھایا جائے. اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سن لیجیے, آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث. ایک جبہ آیا تھا ریشم کا, حضور کے دربار میں ایک جبہ ریشم کا آیا. لوگ دیکھ کر بہت تعجب کرنے لگ گئے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ وہ جبے کو دیکھ کر بڑا اچھا عمدہ قسم کا تھا, تعجب کرنے لگ گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگو تم اس جبے کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو, حضرت سعد کو جو دستی جو ملے گی یہاں جو دنیا میں جو ہے نا, وہاں کی جو دستی ملے گی, چھوٹی سی دستی, ہاتھ میں جو آدمی رکھتا ہے چھوٹی سی دستی, وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگی, دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگی.
ایک ٹکڑا جنت کا، ایک ٹکڑا، اب ہڈیاں بوسیدہ ہیں، مر گئے تو پھر انہیں لباس جنت پہنایا جا رہا ہے، بستر جنت ہے تو مرے کیسے؟ بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مردہ ہوئے کیسے؟ پھر اللہ کا فرمان یہ کیا غلط ہے کہ رسول اللہ کا فرمان غلط ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں۔ آپ نہیں بول سکتے اس پہلوؤں پر، اس لیے کہ یہاں گستاخیاں بہت ہو جاتی ہے، بے ادبیاں ہو جاتی ہے۔ جب بے ادبیاں ہو جاتی ہے تو میرے بھائیوں ایمان سے محروم ہونے لگ جاتے ہیں۔ آئیے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ سے سمجھا کر اپنی بات کو ختم کرنے لگتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز دیگر علماء کے خطابات ہوگے، آپ ان کو سماعت کرنا ہے۔ میں یہاں کرسیوں پر بیٹھنے والے میری بہنیں گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہیں، میرے بھائی دور دور بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت آپ کو مل رہی ہے۔ آپ تک جو پیغام علماء پہنچا رہے ہیں، بلکہ آپ اس جلسگاہ میں آتے رہو گے، سکون سے بیٹھتے رہو گے تو بادپا رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہو جائیں گے آپ سے۔ ان کا مشن یہی تھا، بادپا رحمت اللہ علیہ کا مشن یہی تھا، وہ دنیا میں جب تک رہے مخلوق کے بن کر رہے، مخلوق کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ دنیا سے چلے بھی گئے تو آج بھی ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ اس کا سبب آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اولیاء کے جو مزارات ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ آپ بولیں گے مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم کی دو آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے وہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا میں آپ کو۔ قرآن کریم میں یہ آیت ہم اکثر پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ۔ مسجد اقصی، ترجمہ معلوم ہے آپ حضرات کو؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ مسجد اقصی کے متعلق اللہ فرما رہا ہے وبارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وبارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ اب وہ برکتیں ہیں کیا؟ برکتوں سے مراد مفسرین، اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی مزارات ہے، وہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے بارکنا، بیت المقدس نہیں، بیت المبارکنا حولہ، ارد گرد، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ بیت المقدس تو برکت والا ہے، اس کا تذکرہ ہے، لیکن برکتوں کا جب تذکرہ آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ کیوں رکھی؟ وہاں انبیاء علیہ السلام مدفن ہے۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں، انبیاء وہ ہوتے ہیں مخلوق میں سب میں افضل، نبیوں کی شان، رسولوں کی شان سب میں افضل، حیات ہو تو بھی افضل، بعد وفات ہو تو بھی افضل۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں تمہارے ساتھ رہوں تو بھی خیر، میں دنیا سے چلا جاؤں تو بھی تمہارے لیے خیر۔ اس لیے دنیا میں تو میں نے سارا قاعدہ قانون بتا دیا ہے، دنیا میں تو سارا قاعدہ قانون بتا دیا ہے۔ اب وہاں خبر میں ایسا ہوگا، ہر ایک آتا رہے گا، میرا امتی آتا رہے گا۔ خبر ایک ایسا نازک کڑا ہے، ایسا اندھیرا قلعہ ہے، ایسا ڈراؤنا مقام ہے، وہاں ہر کوئی ہیبت کھا جاتا ہے، وہاں ہر کوئی پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے میں جا رہا ہوں، میرا دنیا سے جانا بہتر ہے۔ میں جس گڑھے میں تمہیں دفنا دیا جائے گا، نہ تمہارے والد آئیں گے، نہ والدہ آئیں گے، نہ رشتہ دار آئیں گے، آؤں گا تو میں آؤں گا ہمت دلانے کے لیے۔ ہمت ہوگی، سوال ہوگا من رب کا، مجھے دیکھ کر چلا جائے گا، اس وقت کہے گا ربی اللہ کہے گا، ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین
اسلام ادھر مجھے دیکھتا جائے گا، جوابات آسان ہوتے جائیں گے. میرا دنیا میں رہنا بہتر ہے اور دنیا سے چلا جانا بھی بہتر ہے. انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی وہ برکت ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وبارکنا حولہ، ہم نے برکتیں رکھی. اب آئیے بخاری شریف کی حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. قرآنی آیات اتنے ہیں اور احادیث شریفہ اتنے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف بڑا مضبوط ہے، عین قرآن اور احادیث شریفہ کے مطابق. ہم کوئی ایسا عمل جاہلانہ عمل چھوڑ کر ہمارے جو فتوے جامعہ نظامیہ سے جو دیے جاتے ہیں، ہمارے جو اصول ہیں، فاتحہ کا نظام ہے، آراس کا نظام ہے، یہ جو اہتمام ہوتے ہیں، یہ بالکل میرے بھائیوں ہم شریعت سے ہٹ کر نہیں عمل کرتے. اب آؤ آخری بات، بخاری شریف میں بھی حدیث، مسلم شریف میں بھی حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام تیہ میں چلے گئے، 40 برس رہے ادھر، 40 برس اپنی امت کے ساتھ رہے، باہر نکل نہیں سکتے تھے. ان کی امت مقام تیہ گھومتے رہے. وہاں پہ کیا تھا؟ نہ مکان تھے، نہ آرام کرنے کے لیے کوئی گھر تھا، نہ پانی پینے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ پکوان کے لیے کوئی شے تھی. تمنا سلوا اترتا رہا. اب یہاں سے ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام 40 برس رہنے کے بعد اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا. موت کا وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا. بخاری شریف میں ملک الموت آئے، آ کے ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، غصے والے تھے. انہوں نے ایک تماچا رسید کر دیا. تماچا رسید کرنا تھا، آنکھ باہر آ گئی. آنکھ باہر، مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں جگہ بھی ہے یہ حدیث. آنکھ باہر آ گئی. جب آنکھ باہر آ گئی تو فوراً رب العالمین کی بارگاہ میں چلے گئے. وہ ملک الموت عرض کرنے لگے پروردگار عالم تو ایسے بندے کے پاس بھیجایا، ایسے بندے کے پاس بھیجایا کہ ابھی دنیا میں رہنا چاہتا ہے، ابھی دنیا میں رہنا چاہتا ہے. رب کائنات تو آنکھ کو صحیح کر دیا، میرا بندہ کیا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگے ابھی رہنا چاہتا ہے. تو جاؤ موسیٰ سے کہو کہ تمہیں اتنی حیات ملے گی، تمہارا ہاتھ جس بیل کے اوپر رکھو گے تمہارے ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے، ایک بال کے عوض 1 سال کی مدت تمہیں یعنی عمر بڑھا دی جائے گی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا؟ موت جانا ہے. مگر میرے نبی کی شان نہ لگے. حضور کے پاس بخاری شریف میں آتا ہے کہ ملک الموت آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا رب کی بارگاہ میں جانا؟ سوال دیکھیے، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا رب کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو؟ غور کرو، آپ حضور سے سوال کر رہے ہیں آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ کے دربار میں؟ میرے آقا کی شان الگ. اب اصل میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اصل اولیاء کی بارگاہیں، ان کے جو مزارات ہوتے ہیں وہ کتنے اہمیت کے حامل ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی عمر ملنے کے بعد بھی خدا کے پاس جانا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی جانا چاہتا ہوں، ابھی چلنا چاہتا ہوں، اللہ کے دربار میں بھی چلنا چاہتا ہوں. مگر ایک میری دعا ہے. دعا کیا ہے؟ سن لو میرے مسلمان بھائیوں، میری ایک دعا ہے. ایک نبی دعا کر رہے ہیں. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے. اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہنا اے ملک الموت میری ایک التجا ہے، یہ مقام تیہ ہے، مقام تیہ میں دفن ہونا نہیں چاہتا. میری آرزو یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ بیت المقدس کے پاس، بیت المقدس کے پاس مجھے دفنایا جائے. اتنی دور ہو بیت المقدس، ایک آدمی پتھر پھینکتا ہے تو اس کا پتھر جہاں تک پہنچتا ہے
مجھے وہاں دفنا دیا جائے. کیوں کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ اس لیے کہہ رہے ہیں وہاں انبیاء کے مزارات ہے، وہاں انبیاء کے مزارات میں اللہ کی رحمتیں بدل اترتے رہتی ہے، مجھ پہ تو اترتے رہے گی. سنگت ان کی ہوگی تو میرا مقام اور اچھا ہوگا، سکون مل جائے گا، راحت مل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام ان مقبروں کے پاس، ان قبروں کے پاس، انبیاء علیہ السلام کے قبروں کے پاس مدفن ہونا چاہتے ہیں، دعا یہ کر رہے ہیں. ہوتے ہیں آج ہم یہ سمجھتے مر گئے. یاد رکھو ان مزارات میں جو مدفن ہیں ان کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ ان کو بندے سمجھتے ہیں، اللہ کے ولی سمجھتے ہیں. اللہ کے ولی سمجھ کر وہاں آ کر دعائیں مانگتے ہیں. اللہ کے ولیوں کا بہت بڑا مقام ہے. اب وہ یہاں ذکر اب اس وقت ٹائم نہیں ہے ورنہ وہ ذکر کرتا. اللہ کے ولیوں کا بہت بڑا مقام ہے. وہاں جا کر اگر ہم دعائیں مانگے تو یقین ہماری دعائیں مقبول ہوگی. آپ سے گزارش ہے جتنے بھی میرے بھائی ادھر ادھر گھوم، کچھ تحفہ تم ان کو دے دو، کچھ تحفہ ان سے آپ لے لو. یہ تحفہ ہے. ایک صاحب بولے باپ کی خبر پہ نہیں جاتا بیچارہ گناہ کر گیا، ماں اگر جاتا دعا مانگتا تو مغفرت ہو جاتی، اسے ثواب ملتا ہے. ایک اعتراض کر رہے ہیں، ارے ہم تو اہل سنت الجماعت کہ جتنے بھی ہر فرد اپنے ماں باپ کے خبروں پر جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں اور اولیاء کے مزارات پر بھی آتے ہیں. وہاں جو ہوتا ہے ہم وہاں جو جاتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یہاں تحفے تحائف کا معاملہ ہوتا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کسی بھی مکتب فکر والے سے، اللہم صلی علی دعا مانگتے ہو، اسی طرح آگے مانگتے ہو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ ومقاما محمودا. اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا کر. کیا ہمارے بولنے کی وجہ سے اللہ دے رہا ہے مقام محمود؟ نہیں، اللہ نے تو فکس کر دیا مقام محمود عصا فرما دیا رب کا. اللہ نے مقام محمود عطا کر دیا، انہیں مقام محمود عطا کیا. ہم جو بول رہے ہیں یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں تو ادھر سے ہم کو بہتر تحفہ کیسے ملتا ہے؟ آقا فرمائیں گے جب تو مجھ پر تحفہ درود پاک کے ذریعے سے پیش کرتا رہا، عذاب کے پاک کی دعا پڑھتا رہا، تو سن لے جو تحفہ تو نے مجھے پیش کیا ہے میں تجھے محشر میں وہ تحفہ دوں گا، تو جہنم کی طرف جاتا رہے گا. میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں ہٹو ہٹو، میرا امتی ہے میں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ تحفہ ہماری طرف سے ہوتا ہے تو وہ تحفہ ان کی طرف سے آتا ہے. تو یہ بادفع رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تم تحفہ سورہ فاتحہ کے ذریعے، سورہ اخلاص کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے کھانا کھلا کر تحفہ پیش کرو گے تو محشر میں جب ہمارے لیے پریشانی آئے گی تو ادھر سے تحفہ ملے گا. دنیا میں کوئی پریشانی ہے تو اللہ کے دربار میں دعا کریں گے مولا اس کی جائز التجا پوری کر دے، تو ہماری جائز التجا پوری ہوتی رہے گی. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. آخر میں پھر منتظمین حضرات کو دل کے گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا اہتمام انہوں نے کیا پیغام، حق کا پیغام پہنچانے کے لیے یہاں لوگوں کو جمع کیا. اور ماشاءاللہ بزرگ ہستیاں مشائخین کرام یہاں پر تشریف فرما ہے اور علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. ان کی خطابات کو آپ کو سماعت کرنا ہے، پھر آپ ان کی خطابات بے مثل خطابات کو سنتے رہیں گے تو علم میں اضافہ ہوگا اور اولیاء کے دربار میں آنے سے رغبت بڑھ جائے گی، ان سے تعلق بڑھ جائے گا. یہی چیزیں ہیں. اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اے اللہ ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما لے. اے پروردگار عالم ہم تو گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندے تیرے ہیں، ایک ولی کے دربار میں آئے ہیں مولا، تیرے محبوب ہیں، تیرے لاڑلے ہیں بادپا رحمت اللہ علیہ، ان کا واسطہ دیتے ہیں. مولا کریم ہماری جھولیاں خالی ہیں، ہمارے دامن خالی ہیں،
ہمارے کشکولے خالی ہیں، ان کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے پروردگار عالم، ان کے صدقے میں دین و دنیا کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ ایک ولی کے صدقے میں تیرے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، ہم تو خطاکار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، اقرار بھی کر رہے ہیں، مگر ان اولیاء کا واسطہ دے رہے ہیں پروردگارا، بڑے پریشان حال ہے، مصیبتوں میں زندگی کٹ رہی ہے، مانگے تو کس سے مانگے، ہاتھ پھیلائے تو کہاں پھیلائے، تیرا ایک در ہے، تو دیتا ولیوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے مولا۔ ہمارے کشکولے دامن خالی ہیں، ہاتھ خالی ہیں، اپنے رحمت کے خزانوں سے ہمارے دامنوں کو بھر دے پروردگار عالم، ہماری جھولیوں کو بھر دے مولا۔ یہاں جتنے حاضر ہیں مولا، خالی ہاتھ نہ بھی جانا، سب کی جھولیاں بھر بھر کے بھی جانا، دنیا کی نعمتیں دے دینا مولا، اخروی نعمتیں دے دینا مولا، ہمیں ہمت عطا فرما دے، ہمیں مجاہدین میں سے بنا دے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ، وہاں کے بچوں کی، وہاں کے عورتوں کی، وہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرما مولا۔ جہاں کہیں میرے مسلمان بھائی پریشان حال ہے مولا، سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ باد پار رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جتنے حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔